नमाजों के, ऐसी कोई नियत हो सकती नहीं हो सकती। तो किसको बर्खास्त करें इमामत से? सभी तो अपनी अपनी मस्जिद के इमाम हैं, सभी इमामत के काबिल हैं। अगर न होते तो उस मस्जिद में कैसे होते? अगर इमामत के लायक न होते उस इमाम वाले पे कैसे होते? बिलाखिर सब इमामत के लायक हैं, मगर इस वक्त जो नमाज जमात हो रही है उसमें दस्ते को एक ही इमाम को नहीं हो जमाने का। इसका मतलब ये कि काबिल इमामत ये 10 सब हैं, मगर फिलहाल जिसको इमाम बनाया गया वो एक ही है। अब तो अंदाजा हो गया कि जितने काबिल होते हैं सब ओहदेदार नहीं होते, या प्रत्येक एक मकाम पर 10 शागिर्द इकट्ठा हो जाएं, एक से एक पढ़ने वाले, और मुकद्दर की बात है कि मरहूम के ताल्लुकात सबसे थे, सभी आ गए शिद्दत की बात है। तो क्या करें? मिंबर पर 10 को एक साथ बिठा दें, ये सब पढ़ना शुरू करो। ये किससे कहते कि आप जाकिर नहीं है? सभी अपने अपने वक्त के खतीब हैं, सब बेहतरीन जाकिर हैं, मगर ऐसा तो नहीं होता है। मिंबर पर तो कोई एक ही आएगा, बाकी सब नीचे बैठेंगे, यानी काबिल खिताब सब हैं। अब जो है मगर इस वक्त खतीब किसी को बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर ओहदे में ही होता है कि काबिलियत रखने वाले बहुत होते हैं, मगर ओहदेदार तो एक ही होता है। अगर दीन की मिसाल बच्चों की समझ में ना आए, तो तजुर्बा कम है, तो दुनियादारी में देखें। एक पोस्ट, एक ओहदा निकला है और उस ओहदे के बाद से ऐलान हो गया कि जो आजाद दरखास्त देना चाहे वो दरखास्त दे दें, मगर शर्त ये कि तुझे क्वालिफाइड हो। तो जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं वो दरखास्त क्यों देगा? सही है? जो सलाहियत की हमने कहती है, BA की डिग्री हो, MA की डिग्री हो, एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, जो भी है, अगर ये सलाहियत नहीं तो आदमी दरखास्त को लेके आए, सब दरखास्त लेके आए। अब मालूम पोस्ट है, एक ओहदा है, ये दरखास्तें आई है 500। तो अगर ये 500 बासलाहियत नहीं है तो दरखास्त कैसे दी? बात तो गौर करें। अगर ये 500 इस ओहदे के काबिल नहीं है तो दरखास्त देके कैसे आए? सबके साथ सनदें लगी हुई हैं, सबके साथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, सबके साथ तजुर्बा लगा हुआ है। तो जब सभी इस काबिल हैं तो उन्हें यहाँ बिठाया जा सकता है, तो क्या एक कुर्सी पर 500 को बिठा दिया जाए? और क्या किसी बुनियाद पर आपने एक का सिलेक्शन किया, जब वो कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने कहा इनके पास कौन सी डिग्री है जो मेरे पास नहीं है? और क्या उधर से वो खड़े हो गए, इनके पास कौन सी सनद है मेरे पास नहीं है, होगा कौन सी डिग्री मेरे पास नहीं है। सभी के पास तो वही सनद है जो इनके पास है, लेकिन चाहे सनद सबके पास हो, लेकिन कुर्सी पर तो कोई एक ही बिठाया जाएगा। और क्या इसका मतलब ये है कि हर मामले में बाकमाल ज्यादा होते हैं, ओहदेदार कम होते हैं। मैं इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, वरना बात नामुकम्मल रह जाएगी। हर मंजिल पर कमाल रखने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन ओहदेदार कम होते हैं। हाँ, अगर किसी बेकमाल को आप बिठा देते, अगर कुर्सी पर बेकमाल को आप बिठा देते तो 500 में सबको कहने का था ये नाराज कैसे आ गया, ये बेईमान कैसे आ गया हमारे होते हुए। लेकिन अगर सब साहिब सलाहियत हैं तो सबको ये कहने का नहीं है कि ये बैठे तो हम भी इनके साथ बैठेंगे। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो ओहदेदार है वो बाकमाल होगा, मगर जो बाकमाल है वो ओहदेदार भी हो जाए, ऐसा नहीं है। कमाल अपनी वुसअतों को देखता है, ओहदा अपनी गुंजाइश को देखता है। सलावत पढ़े मोहम्मद इतनी देर की मेहनत जाहिर हो। और क्या कमाल की वुसअतें बहुत होती हैं, ओहदे की गुंजाइश हमेशा कम होती है। तो ओहदा दिया जाता है, उसकी गुंजाइश के बराबर कमाल पैदा होता है, इंसानी सलाह महसूस आती है। लिहाजा हो सकता है कि इंसान बाकमाल हो मगर साहिब मनसब न हो। यही दुनिया में होता है, यही दीन में होता है। फर्क ये है कि दुनिया में आपने क्यों इसे दिया उसे नहीं दिया, ये आप जानते हैं। जिनको सिलेक्शन कमेटी में बिठाया गया है ये वो जानते हैं कि इस कुर्सी पर इन्हें क्यों बिठाया, उन्हें क्यों नहीं बिठाया। दुनियादारी जो होते क्योंकि अहले दुनिया देते हैं, वो जानते हैं एक को क्यों बिठाया, एक को नहीं बिठाया। खुदा ही होगा, खुदा देता है, वो जानता है इसे क्यों बिठाया, उसे क्यों नहीं बिठाया। लेकिन न बिठाने का मतलब ये नहीं कि साहिब कमाल नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद
خالی ایک لفظ کی وضاحت کے لیے، اس لیے کہ اس تمہید کے بغیر اس مسئلے کا واضح کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور بچوں کے لیے شاید کچھ زیادہ مشکل ہو جائے۔ اس لیے میں نے کتنی باتیں آپ کے سامنے گزارش کی ہیں کہ کسی کا عہدیدار نہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے یہ صاحب کمال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہوتی کی کہ کس کو عہدہ دیا اور کس کو نہیں دیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی باکمال خاتون جس کے بارے میں خدا کا پیغمبر یہ کہے آدم یا غیر آدم کوئی فاطمہ کا ہمسر بننے کے لائق نہیں ہے، اتنی باکمال خاتون کو پروردگار عالم نے کوئی عہدہ نہ دیا۔ انبیاء کی فہرست آدم سے شروع ہوئی، پیغمبر کو ختم ہو، لہذا معصوم عالم نبی۔ ائمہ کی فہرست مولا کائنات سے شروع ہوئی اور اس کے بعد اولاد فاطمہ میں چلی، مگر درمیان میں فاطمہ زہرا کا نام ائمہ میں نہیں آتا۔ نہ عہدہ نبوت خدا نے دیا، نہ عہدہ امامت خدا نے دیا۔ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ فاطمہ کی کمال میں کوئی کمی نہیں؟ کمال کا ذکر تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا پیغمبر کی زبان سے، اور اس کے پہلے آیات قرآن کی روشنی میں گزارش کر چکا ہوں۔ اتنی باکمال خاتون مگر کوئی مصلحت پروردگار ہے جس کی بنا پر پروردگار عالم نے یہ منصب بھی عہدہ نہیں۔ یہی بات مجھے چند لفظوں میں گزارش کرنا تھی، اور انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ یہ مسئلہ کبھی نہ کبھی بہرحال پیش آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کمال مان لیا جائے، اس لیے کہ اس کے باکمال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے کمال ہیں۔ آپ بھی باکمال کی بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے، ہم بھی پڑھے لکھے، ہو سکتا ہے کہ کمال میں کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو مگر عہدے میں جھگڑا ضرور پیدا ہو۔ اس نقطے پر عہدہ ممکن ہے کہ اختلاف میں پڑ جائے، جھگڑے میں پڑ جائے، لیکن کمال میں کیا جھگڑا ہے؟ آپ بھی صاحب کمال ہیں، ہم بھی صاحب کمال ہیں، آپ ہمیں باکمال مانتے ہیں، ہم آپ کو باکمال مانتے ہیں، لیکن جیسے عہدے کی بات آئے گی ہم چاہیں گے عہدے دار آپ بنیں، آپ چاہیں گے عہدے دار آپ بنیں، سارا جھگڑا تو عہدے کا ہوتا ہے، کمال میں تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کہتا ہے جہاں تک آپ کے کمال کا تعلق ہے، آپ کے علم کا تعلق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر آپ کی جگہ ہم کو ہونا چاہیے۔ اور کیا یعنی عہدہ دنیا کے اختلاف بنتا ہے، کمال میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ میں دنیا داری کی بات نہیں کروں، بالکل سیدھی سی بات دو چار گزارش کروں تو ہر آدمی جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ہر دور میں آل محمد سے عہدے کا جھگڑا کیا، کوئی دور تاریخ نہ آیا جب ان کے کمال کا انکار کر دیا ہو۔ صلوات علی محمد۔ ارے جن لوگوں نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا انہوں نے کہہ دیا ہوتا کہ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے کمال نہیں ہے۔ اور کیا جنہوں نے امام حسن کو امام نہیں مانا تھا انہوں نے کہہ دیا ہوتا کہ حسن کے پاس کمال نہیں ہے۔ جنہوں نے امام جعفر صادق کو امام نہیں مانا تھا وہی کہتے تھے ان کے پاس کمال نہیں ہے، مگر کسی دور میں کوئی ایک ایسا نہ پیدا ہوا جو کہہ دیتا ہے ان کے پاس کمال نہیں ہے۔ اور کیا اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے عہدہ نہیں کیا جب ان پر کوئی وقت پڑ گیا تو عہدے سمے دروازے پر آ گئے۔ یہ تو آپ سب نام سنتے رہتے ہیں، میں عہدے کے دروازے پر آ گئے، یہ دروازے پر آنا دلیل ہے کہ کمال ان کے پاس ہے۔ تو اگر بھائی کمال ان کے پاس ہے تو عہدہ ان کے پاس ہو رہی ہے تو عہدے کا حساب الگ۔ اور کیا اسی لیے لوگوں نے ہمیشہ جھگڑا جب کیا ہے آل محمد سے تو عہدے میں جھگڑا کیا ہے، کمال میں جھگڑا کرنے کی ہمت ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور کیا اور یہی یاد پیغمبر اسلام کا تھا، کوئی تھا عرب میں جو کہہ دیتا کہ ان سے زیادہ سچا میں خود ہوں، کوئی تھا جو کہہ دیتا کہ ان سے بڑا امانتدار تو میں خود ہی ہوں۔ اگر کوئی ایک پیدا ہو گیا ہوتا تو مشرکین ہو کے وہ برس ہو کے کسی اللہ والے کے گھر میں امانتیں رکھتے تو اس کی بات کا اعتبار کرتے۔ پیغمبر کا صادق امین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے کمال کو سب نے مانا فقط نبوت کو نہیں مانا۔ میں نے بات کہی ہے آپ مجھے توجہ نہیں فرمائے جیو اتنی دیر کی محنت ضائع نہ ہونے پائے، یعنی سارے عرب نے نبی کے کمال کو مانا فقط عہدے کو نہیں مانا۔
جھگڑے میں پڑ گئی. جب تک عہدے کا نام نہیں لیا تھا قربان قربان صادق امین جیسے عہدے کا نام لیا پتھر مارنے کے لائق گاجے پچھانے کے لائق دیوانہ کہے جانے کے لائق. ایک آپ نے جھگڑے میں کیا کیا؟ یہ جھگڑا کہاں سے آیا؟ نہ عہدے کا نام لیا ہوتا نہ پتھر کھاتے نہ کانٹوں پر چلتے. جیسے عہدہ سامنے آیا ویسے قوم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. جب تک عہدے کا نام نہیں لیا تو وہی صادق امین تھے. توجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ شخصیتوں کو جھگڑے میں ڈالا جاتا ہے عہدے کی بنیاد پر. ورنہ کمال کی بنیاد تو سب مان لیتے ہیں. اگر علی کا عہدہ درمیان میں آیا ہوتا تو کس کو علی سے جھگڑا کرنا تھا؟ سب جانتے ہیں ہر مسئلے کو یہی حل کریں گے, ہر مشکل کے مشکل کشا یہی رہیں گے, مگر جیسے عہدے کا نام آیا. توجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑے جب پیدا ہوتے ہیں تو عہدے سے, کمال سے جھگڑا نہیں پیدا ہوتا. توجہ کریں, پروردگار عالم اگر سب کو عہدے دار بنا دیتا, کاش نتیجے کی محنت ظاہر ہوگی ہو, اگر خدا سب کو عہدے دار بنا دیتا تو سب کی شخصیتیں اختلافی ہو جاتی. اور مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ذات ایسی لائی جائے جو اختلافی نہ ہو تاکہ اسی کے ذریعے فیصلہ ہو. ایک صلوات پڑھیں. دو منٹ کی زحمت اور ہے تاکہ میں اس مسئلے کو اور واضح کروں. جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اختلاف کا قانون یہ ہے کہ جتنا مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے اتنا مان لیا جاتا ہے, جو اختلافی ہوتا ہے اس کے لیے ثبوت چاہیے. مثلا ایک آدمی نے آپ سے قرض لیا 1 مہینے کے وعدے پر, اور 1 مہینے کے بعد آیا واپس کرنے کے لیے, تو 5 پاؤنڈ کا ایک نوٹ آپ کو دیا. یہ کیا ہے؟ کہ میں نے آپ سے 1 مہینہ پہلے جو قرض لیا تھا اسی کو واپس کرنے آیا ہوں. جناب وہ تو 10 پاؤنڈ تھا. جی نہیں, آپ کا حافظہ خراب, 5 پاؤنڈ. وہ کہتے ہیں 10, یہ کہتے ہیں 5. یہ واپس کرنا چاہتے ہیں وہ 5, وہ لینا چاہتے ہیں 10. تو جھگڑا قائم ہے. جھگڑا کی بات میں ہے, جھگڑا 10 میں نہیں ہے, جھگڑا 5 میں. دونوں کا اختلاف جو 10 میں نہیں ہے, دونوں کے اختلاف 5 میں ہے. اس لیے کہ ایک 5 تو مانتا ہی ہے. 5 پاؤنڈ واپس کرنے کے لیے آیا ہے, وہ 5 کا اقرار تو خود ہی کرتا ہے, میں نے 5 دیا تھا, یہ نہیں کرتا میں نے قرض لیا ہی نہیں تھا. وہ 5 تو مانتا ہی ہے, خالی دوسرا 5 آپ کہتے ہیں 1 5 اور بھی شامل ہے, وہ کہتا نہیں خالی 1 5 ہے. تو جھگڑا 1 5 میں ہے, 1 5 تو متفق ہے. جتنا طے شدہ ہے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے. جو اختلافی ہے اگر آپ 10 چاہتے ہیں تو آپ اس کا ثبوت فراہم کریں کہ آپ نے 2 5 دیے تھے. وہ 1 5 تو خود ہی مانتا ہے, وہ کہتا 5 کا 1 نوٹ دیا تھا, آپ کہتے 5 کے 2 نوٹ دیے تھے. 1 نوٹ کے لیے ثبوت نہیں چاہیے مگر 1 کے لیے ثبوت چاہیے. تو جتنا متفق